अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं रमज़ीम। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के खिलाफ FATF को सियासत का शिकार करने का एतराफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने रद्द अमल में कहा है कि भारतीय बयान ने न सिर्फ उसकी असलियत अया कर दी है बल्कि FATF में भारतीय मनफी किरदार के हवाले से पाकिस्तान के तवील मुद्दती मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब से। जी खालिद अजीम साहब, मजीद क्या कहना है तर्जुमान का? पाकिस्तान ने FATF की जानिब से जो उन्होंने कंडीशंस आयद की थी या जो उन्होंने जिन नुकात पे अमल दरामद के लिए कहा था उसमें से 27 टोटल नुकात थे, उनमें से 26 में मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है और इसमें सिर्फ एक नुक्ता ऐसा है जिसमें जुज़वी अमल दरामद हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, तो उसके असबाब जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान यही बयान करता रहा है कि भारत अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस फोरम को पोलिटिसाइज कर रहा है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को मलाइन कर रहा है और पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट में रखने के लिए वो तकदों में लगा हुआ है। अब भारत की जानिब से खुद इस बात का इकरार कर दिया गया है और अगर तफसील देखी जाए तो 16 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की निस्बत FATF की जो कवायद और शराइत हैं उन पर कम अमल दरामद कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम ग्रे लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मुसलसल गुज़श्ता 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो उन्होंने इसका नाम ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो उसके लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि ये भारत की साजिश है और अब किसी और के कहने की ज़रूरत नहीं। खुद भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से इस बात का एतराफ़ कर दिया गया है और उन्होंने इस बात को मान दिया है कि वो पूरी कोशिश इस बात की करता रहा है और पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो उससे बन पड़ा उसने किया। और अब मजमूरी तौर पर भी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अगर आपको याद हो तो डिसेंट लैब की जो इंफॉर्मेशन सामने आई थी वो तो पाकिस्तान का इदारा नहीं है। उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए भारत किस हद तक जा सकता है और वो झूठ फैलाने से भी इस बारे में कोई गुरेज नहीं करता, जबकि हकायक ये हैं कि पाकिस्तान ने FATF की जो भी उन्होंने इनसे कहा था कि ये इक़दाम किए जाने ज़रूरी हैं उनमें से बेशतर पे अमल दरामद कर दिया है और ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने इन ममालिक पे तकरीबन 50% भी अमल दरामद नहीं कर रखा, तो उनका नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया या ग्रे लिस्ट में रखा ही नहीं गया, जबकि पाकिस्तान को जो है वो इस चीज़ की जो है मैं समझता हूँ कि एक तरह से सजा दी जा रही है। और अब उसके मुहर्रकात पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है कि ये भारत से आए इसके पीछे, लेकिन अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इसका एतराफ़ भी कर लिया है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब आपका। तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना भारतीय साजिश थी। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ कर लिया। बीजेपी की तकरीब से खिताब में कहा भारत की वजह से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही बता चुके थे कि भारत FATF को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिशें रचाने वाले भारत का एतराफ़ जुर्म। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए भारत ने चालें चली। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मान लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी की एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत की वजह से ही पाकिस्तान FATF की नजरों में है और उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही बता चुके हैं कि भारत FATF को इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूँ। मुख्तलिफ वज़ीर खारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज न होने दें। मक्कार दुश्मन ने तो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, लेकिन हुकूमत ने एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान में अफगान सफीर की साहबजादी पर तशद्दुद के मामले में अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि खातून ने टैक्सियों में सफ़र किया, खातून की दरख्वास्त पर अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे पर भारत को आड़े हाथों लिया।
اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی کے ساتھ بدتمیزی کی جرت جس نے بھی کی بچے گا نہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزارت داخلہ ملزمان کی تلاش کے مشن پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے مختصر پریس کانفرنس میں بڑی پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ امبیسڈر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی، انہوں نے ٹیکسی لی اور شاپنگ کے لیے یہ کھڈا مارکیٹ میں اتری، انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی اور جو ہماری فوٹیج ہے وہ ان کو راولپنڈی جاتے بتا رہی ہے۔ شیخ رشید نے معاملے پر بھارتی واویلے کی حقیقت بھی بتا دی۔ کہتے ہیں پاکستان کی مسلسل بڑھتی اہمیت انڈیا کو بھلا کہاں ہضم ہوتی ہے۔ انڈین سوشل میڈیا نے پرانے کیسز کی تصویروں کو 16 تاریخ کے اس واقعے سے منسلک کیا۔ انڈیا کی سرشت میں شامل ہے جہاں پاکستان کی بدنامی کا مسئلہ ہو، اس کے لیے وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ افغان سفیر کی صاحبزادی نے وقوع کی تفصیلات سے پولیس کو تحریری طور پر آگاہ بھی کر دیا ہے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور آزاد کشمیر میں الیکشن، وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم بیٹھک، سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بنی گالہ میں ہونے والے اجلاس میں ملکی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم کو افغانستان کی بدلتی صورتحال اور آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات پر بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے سیکیورٹی معاملے پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کشمیر الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر گفتگو ہوگی، آئندہ کا لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات آج ادا کیا جائے گا۔ عازمین منی سے میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں۔ مسجد نمرہ میں شیخ بندر بلیلہ خطبہ حج دیں گے۔ کورونا کے باعث اس سال 60,000 سعودی شہریوں اور وہاں مقیم افراد حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق اب تک تمام عازمین کورونا سے محفوظ ہیں۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ نئے غلاف کعبہ کو 670 کلو ریشم سے بنے سیاہ کپڑے سے بنایا گیا ہے۔ غلاف پر 120 کلو گرام سنہری اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے سے آیات قرآنی اور مقدس کلمات منقش کیے گئے ہیں۔ 14 صدیوں قبل محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق انسانی کامل منشور پیش کیا جو تا قیامت انسانی عزت و تکریم کا محافظ رہے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کیا کہتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 لاکھ جانثاران کا ساتھ تھا۔ 9 ذی الحج کا روز آ پہنچا، میدان عرفات بھی آ پہنچا۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، فرمایا لوگوں بے شک تمہارا رب ایک اللہ ہے، عربی کو اعجمی اور اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جاہلیت کے تمام دعوے باطل کر دیے گئے۔ اب تمہارے خون، عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ میرے بعد گمراہی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ اگر کوئی حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت کرنا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر عورتوں کا تم پر حق ہے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اس عظیم شان اجتماع کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا؟ جواب آیا جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا۔ رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ آیت قرآنی کا نزول ہوا۔ رب کعبہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ تھا انسانی حقوق کا پہلا کامل منشور جس نے ہمیشہ کے لیے انسانی مساوات اور حقوق کی تعریف و حدود انتہائی سادہ اور آسان زبان میں پوری انسانیت تک پہنچا دی۔ یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع جس نے انسانی رویوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ 1400 سال گزر چکے۔ میدان عرفات میں جانشین رسول اللہ آج تک دین اسلام کا پیغام خلق خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ آج پھر وہ عظیم دن آ پہنچا ہے۔ مسجد نمرہ کا ممبر پوری انسانیت پر نور پھیلا رہا ہے۔
تو اب کچھ بات کرتے ہیں کراچی سپر ہائی وے کی، جہاں مویشی منڈی میں موسم تو خوشگوار ہے لیکن منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں، اور صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندگان نے ہم سے رابطہ کیا اور ان سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ سلمان احمد کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ لاہور سے جہانگیر خان اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے عبد الرحمان نے۔ تو پہلے کراچی کی صورتحال جانتے ہیں اور سلمان احمد سے پوچھتے ہیں، جی سلمان احمد کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے صبا، موسم ہے خوشگوار اور ہلکی پھوار اور قربانی کے جانور کر رہے ہیں انتظار، کہاں ہیں خریدار؟ یہی ہے صورتحال اس وقت سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں۔ لگتا ایسا ہے کہ شہری ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں بارش نہ ہو جائے اور سپر ہائی وے کی مویشی منڈی پانی نہ ہو جائے۔ ویسے زیادہ تر شہریوں کی اور خریداروں کی یہی دعا ہے کہ بادل جو ہے جم کے برس جائیں تاکہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں بیوپاری، ان کے دماغ شاید نیچے آ جائیں اور جو منڈی ہے وہ گر جائے اور جو سستے جانور ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو جائیں۔ اس وقت سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80,000 کے قریب لگ بھگ جانور باقی رہ گئے ہیں۔ 6 لاکھ یہاں پر جانور لائے گئے تھے اور تقریباً سارا ہی جانور بک چکا ہے، صرف 80,000 جانور یہاں پر موجود ہیں۔ خریدار ابھی کم ہے لیکن یہی دیکھا جاتا ہے، آج تو موسم خوشگوار ہے، بارش کا انتظار ہو رہا ہے، موسم اچھا ہے کراچی میں، لیکن اس وقت خریدار یہاں پر بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، یہاں پر منڈیوں میں جانوروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور بچوں کے ہمراہ مویشی منڈی آئے لاہوریوں کی بڑی تعداد بھاؤ تاؤ میں مصروف ہے۔ تو جہانگیر خان بتائیے گا کیا صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ لاہور کی مویشی منڈیوں میں خریدار بھی ہیں، بیوپاری بھی ہیں اور جانور ہی ہیں، لیکن بھاؤ تاؤ بنتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لاہور میں جانوروں کا ریٹ گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا بڑھا ہے، یعنی جس جانور کی قیمت پچھلے سال 60 سے 65 ہزار تھی، اسی وزن کا جانور اس سال جو ہے وہ 1,20,000 سے 25,000 کے درمیان میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جو خریدار حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتوں کے بعد جو ہے ان کا بھاؤ تاؤ بننا مشکل ہے، جبکہ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات، جانوروں کی خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج مویشی منڈی میں رش ہے، خریدار ہیں، لیکن ریٹ جو ہے وہ طے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ابھی مویشی منڈی تیز ہے، میں اس وقت لکھو ڈیر مویشی منڈی میں ہوں، یہ دوسری بڑی مویشی منڈی ہے لاہور کی، اور یہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید بارش ہو جائے اور بارش کے بعد جو ہے وہ جانوروں کے ریٹ میں کوئی کمی آ سکے اور وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکیں۔ لیکن ابھی ہوا چل رہی ہے، بادل ہیں، لیکن بارش جو ہے ابھی لاہور میں شروع نہیں ہوئی، اسی لیے بیوپاری حضرات کے جو ریٹ ہیں وہ گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ہے یہاں پر، اور بھاؤ تاؤ جو ہے وہ بنتا ہوا مشکل ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھاؤ تاؤ بنتا ہوا مشکل ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ قیمتیں جو اتنی بڑھا دی ہیں۔ پشاور کی صورتحال جانتے ہیں، پشاور میں اب بھی ہزاروں شہری جانور خریدنے سے محروم ہیں اور وہ منڈی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور جانوروں کی قیمتوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کی طرح پشاور میں بھی رم جم جاری ہے، کبھی دھوپ کبھی قطرے گرتے ہیں اور موسم جو ہے وہ کل کی نسبت بہت زیادہ خوشگوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منڈی جو ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ عید قربان کو 1 دن رہ گیا، یعنی آج اور پھر 1 دن کل کا، تو ان کی کوشش ہے کہ اپنے من پسند جانور خرید سکیں۔ اس وقت بھاؤ تاؤ جاری ہے، جو خریدار ہیں ان کی کوشش ہے کہ ان کو کم پیسوں میں اچھا جانور ملے۔ جو بیوپاری ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ تو اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں جانور کھڑے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن جو سودے ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہے۔ امید ہے کہ کل، اس امید پہ کہ کل ہو سکتا ہے کہ جو مویشی ہیں وہ سستے ہو جائیں اور ان کی قوتیں خرید کے مطابق آ سکے تو وہ خرید سکیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سستے داموں یہ جانور مل جائیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، کراچی سے سلمان احمد، لاہور سے جہانگیر خان اور پشاور سے عبد الرحمان، آپ کا شکریہ۔ جڑواں شہروں میں بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، مگر مویشی منڈیوں میں مسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ رات گئے ہونے والی موسلا دھار بارش سے باٹا چوک میں لگی منڈی میں جگہ جگہ کیچڑ جمع ہو گئی ہے۔ بیوپاری پریشان تو خریداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عمر آصف سے۔ جی عمر، بتائے گا۔
جی بالکل، دیکھیے عید الاضحیٰ میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، لیکن جو جانوروں کی قیمتیں ہیں وہ بالکل بھی مویشی منڈی میں نیچے نہیں آئیں۔ آج صبح بارش ہونے کے بعد جو مویشی منڈی ہے وہ اس کا حال بہت برا ہو چکا ہے، جگہ جگہ کیچڑ ہے، اور یہاں پہ جتنے بیوپاری آئے ہیں وہ کافی تنگ نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کیچڑ کو صاف کرنے کا فی الفور انتظام کیا جائے تاکہ ان کے جانور بھی آرام سے بیٹھ سکے۔ تو دوسری جانب جب ہماری گاہکوں سے بات ہوئی تو وہ ایک ہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بارش کے باوجود جو منڈی کا ریٹ ہے وہ بالکل نیچے نہیں آ سکا۔ جو پچھلے سال جانور لاکھ سوا لاکھ کا مل رہا تھا، اس ٹائم جو ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ قیمت میں مل رہا ہے۔ بوندا باندی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد منڈی میں موجود ہے، لیکن یہاں پہ کسی طریقے کا بھی جو SOP ہے جو کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے طے کیا تھا کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عمر آصف۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ NCOC کے مطابق کرونا سے مزید 30 مریض انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 49,503 ٹیسٹ کیے گئے۔ 2,452 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، شرح تقریباً 5% رہی، جن میں سے 50% کیسز ڈیلٹا کے نکلے۔ ماہرین کے مطابق ڈیلٹا وائرس کی قسم 4 مزید افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ویکسین لگانے والے ڈیلٹا سے نسبتاً کم متاثر ہوتے ہیں۔ تو ملک میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ایسے میں NCOC کے مطابق کرونا سے مزید 30 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 23% سے بڑھ گئی۔ محکمہ صحت سندھ نے 10 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی۔ کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں آج فیصلہ متوقع ہے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1236 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت نے 10 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی ہے۔ محکمہ صحت کی تجاویز پر کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ سخت فیصلے کرتے ہیں تو کچھ لوگ سیاست چمکانے آ جاتے ہیں۔ سندھ حکومت نے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ آگے دیکھیے کراچی کا موسم ہوا سہانا۔ ابھی آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان سے انتہائی افسوسناک خبر، بس اور ٹریلر میں خوفناک تصادم سے 31 افراد جاں بحق اور 48 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر مزدور تھے جو اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے گھروں کو جا رہے تھے۔ اختر علی کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میں جھوکیارو کے قریب خوفناک حادثہ۔ انڈس ہائی وے پر سیالکوٹ سے راجن پور جانے والی بس تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر ٹریلر سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کئی افراد موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ کچھ پیشنٹس ابھی سیریس ہیں، باقی پیشنٹس کو الحمدللہ مینیج کر لیا گیا۔ انتظامات جو تھے وہ تسلی بخش۔ حادثے کا شکار بس میں 72 مسافر سوار تھے۔ زیادہ تر مزدور پیشہ تھے جو گھروں کو عید منانے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وادی نیلم کے گاؤں پر باٹا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ وادی نیلم کے گاؤں پر باٹا میں سراج نامی شخص کے گھر پر آسمانی بجلی گر گئی، جس سے گھر میں موجود ان کی اہلیہ اور بیٹا بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ خاندان کے دیگر 2 افراد زخمی بھی ہو گئے، جنہیں مقامی افراد نے اسپتال منتقل کر دیا۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے اس میں حصہ لیں گی، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا انعام جو ہے اس کا جو پول ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہے، تو اس سے ای سپورٹس کو فروغ ملے گا۔ اور اس کے بعد اگلی جو دنیا کی بڑی گیم ڈیولپمنٹ کمپنیز مزید ہیں، گرینا بہت بڑی گیم ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، اس کے بعد جو اور بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی اس پول میں آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو ای سپورٹس کی صورت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کے بچوں کو دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ای گیمنگ کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ شارع فیصل کراچی میں اوباش نوجوانوں کی جانب سے لڑکی کو ہراساں کرنے کے واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس واقعے کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے شاہنواز علی قادری سے۔ شاہنواز، کیا ہے یہ تمام تر واقعہ اور پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟
देखिए, गुज़िश्ता रोज एक सोशल मीडिया पर एक खातून की जानिब से एक पोस्ट की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि वो रिक्शे में शारे फैसल पर सफर कर रही थी। सफर के दौरान कुछ ओबाश लड़कों ने उनको हरासा करने की कोशिश की, उन पर सीटियां बजाई, फिक्रे कसे, ताहम उस लोगों से तंग आकर, लड़कों से तंग आकर उन्होंने इन तमाम लड़कों की फुटेज बनानी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने वीडियो बनाई तो जो नौजवान थे वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने न सिर्फ रक्षे को रोका बल्कि रक्षों पर लाते भी मारने की कोशिश की और कोशिश कर रहे थे कि ये रक्षा रुक जाए और उस लड़की से मोबाइल छीन ले। ताहम सारे वाक़े के बाद जो है पुलिस का ये कहना है कि अभी तक लड़की की जाने से कोई ऑफिशियली कंप्लेन नहीं की गई है। ताहम लड़कों को फुटेज की मदद से ढूंढा जा रहा है और जैसे ही उनके हाथ में आते हैं लड़के तो उनको मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी आपका। फैसलाबाद की सईद कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोर ले उड़े, वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान, फुटेज में क्या देखा जा सकता है? फैसलाबाद की सईद कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोर ले उड़े, वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों ने ये वारदात की है। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत है या गरीब की झोपड़ी जो बारिश बरसने पर टपकती ज़रूर है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत पर टपक पानी के बायस आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत है या गरीब की झोपड़ी जो बारिश बरसने पर टपकती ज़रूर है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी। पानी के बायस छत में लगी कीमती सीलिंग गिर गई, कंप्यूटर्स और दीगर आलात भी जल गए। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा इस बारे में। जी इरम, बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मतअद्दिद बार ये वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जैसे ही तेज़ बारिश होती है तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतें जो है वो टपकना शुरू करती हैं। बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट गुज़श्ता रात भी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज़ बारिश हुई, इसके बाद जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतें टपकना शुरू होगी। इमिग्रेशन समेत मतअद्दिद काउंटर की छतों में पानी भर आया। बारिश के बायस पानी के बाद जो है छत पर लगी सीलिंग भी गिर पड़ी। एयरपोर्ट में 10 कंप्यूटर और दीगर आलात भी जो है उनको नुकसान पहुंचने की इतलात है। इस हवाले से जब एयरपोर्ट हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बहाली का काम जारी है और तमाम ऑपरेशन जो है मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। ऑपरेशन में तात्तुक के हवाले से जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अली आपका। कराची का मौसम आज भी सुबह से सुहाना है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 24 या 25 जुलाई को शहर कायद में मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर हम बात करें तो कराची का मतला जो है वो सुबह से ही हमें अबर आलूद देखने में मिल रहा है और आइंदा 24 घंटों तक मौसम इसी तरह से रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का वक्फे से सिलसिला जारी है। सदर, शाहराह फैसल, PCHS की बात करें या डिफेंस की बात करें, इस समेत मुख्तलिफ इलाके कराची के जिनमें अली उल सुबह से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी और कल तक इसी तरह से मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है जुनूब मगरबी हिस्से से समंदरी हवाएं चल रही हैं जिसके बाद शहर का मौसम जो है खासा सुहाना जो है हमें देखने में आ रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही अगर मैं मानसून की बात करूँ तो मानसून का जो दूसरा स्पेल है महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी खुशखबरी सुनाई गई है कि हो सकता है कि 24 जुलाई या तो फिर 25 जुलाई को मानसून का दूसरा स्पेल शहर कायद में एंट्री दे। लाहौर के हड्डी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन में आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने जय वकुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि मियां अस्पताल लाहौर के हड्डी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन में आग लग गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल उमर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मियां अस्पताल के हड्डी वार्ड में अब से कुछ देर पहले आग लगी है और ये आग उसकी एक्सरे मशीन में लगी है जिसकी वजह से एक्सरे मशीन समेत जो कमरा है और उसके साथ वाला जो कमरा है वो बिल्कुल जल गया है। हड्डी वार्ड के अंदर जो भी मरीज वहां पर दाखिल थे, जो कि जख्मी वहां पर अमूमन होते हैं, जो किसी भी फ्रैक्चर की सूरत में उनके वार्ड्स में होते हैं, उनको मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है।
اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ریسکیو 1112 کے اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ آگ بجھانے کے لیے بھی جو ہے وہ وہاں پر امدادی کارروائیاں کر رہا ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ اس دوران نہیں ہوا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی آگ پر قابو پا لی. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ دانیال.